حسین منی وانا من الحسین حسین منی وانا من الحسین وانا من الحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم۔ محرم الحرام کے حوالے سے 600 ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں APP پر، اور آج ہم بات کریں گے فلسفہ شہادت اور امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا واقعہ کربلا میں شہادت اور ان کا کردار۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت ہی علمی شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، علامہ راجہ بشارت حسین امامی صاحب، جو کہ آج اپنے مخصوص وقت سے ہمیں کچھ وقت انہوں نے دیا ہے۔ سب سے پہلے علامہ صاحب آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت سے ہمیں وقت نکال کے دیا۔ سر، فلسفہ شہادت امام عالی مقام، اس کا مقصد کیا ہے، اور اس وقت سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے، اس پیغام کی مناسبت سے آج کے دور میں ہم لوگ کس طرح سے عمل پیرا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی آپ کا۔ ایک ایسی مناسبت ہے، ایام اضحیٰ ہیں، ایام محرم الحرام ہے، اور اس نسبت سے آپ کا یہ پاکیزہ جو پروگرام ہے، دیکھیں انسان جو ہے پروردگار نے جس وقت اس کے لیے پاک و پاکیزہ دین جو ہے بھیجا ہے، وہ چونکہ دین و دنیا کے اندر انسان کی بہتری کے لیے، بلائی کے لیے ہے، انسان کی عاقبت سنوارنے کے لیے ہے۔ بے شک۔ تو پھر جس وقت یہ دین ہے، اس پر جس وقت کوئی وار ہوتا ہے، دنیا کا دستور یہ ہے کہ دنیا میں جس وقت آپ دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے تو آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ وہ قربانی آپ مختلف صورتوں میں دیتے ہیں۔ تو کبھی آپ مثلا وقت کی قربانی دے رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے کہ یہاں رہنا میرا مناسب نہیں ہے، جس کو ہجرت کہا گیا، یا مختلف چیزوں کی۔ اسی طرح دین جو ہے جس وقت اس پر کوئی وقت آتا ہے، مشکل وقت آتا ہے، تو ظاہر ہے اس کے بھی پھر مراحل ہیں۔ دین جس وقت انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم تک پہنچایا، اور پھر سلطان الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر دین جو ہے اس کو اکمال کی سند ملی، دین مکمل ہو گیا صبح قیامت تک کے لیے۔ یہ شریعت محمدی آخری شریعت ہے۔ تو اب جس وقت بھی اس دین پر وقت آئے گا تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ ابتدائی طور پر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا وقت دیتا ہے اس کی تبلیغ کے لیے۔ انبیاء کی سیرت و سنت کو دیکھ لے، یہی ہے۔ ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دیکھ لیجئے۔ اب جس وقت انسان سب سے پہلے اس کے لیے اپنا وقت دیتا ہے، اب جب وقت دیتا ہے تبلیغ دین کے لیے، تو تبلیغ جو ہے اس کے چونکہ مختلف طریقے ہیں، مختلف انداز ہیں، آپ نے کس شخصیت سے، کس بندے سے، کس انداز سے بات کرنی ہے، کس طرح اس کو قائل کرنا ہے، وہ تو ایک الگ سارے مراحل ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ آتا ہے کہ وقت دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک قربانی جو ہے اور بھی دینی پڑتی ہے، وہ مال کی قربانی۔ بالکل، یعنی وقت آپ نے دیا، وہ ایک آپ نے قربانی دی، مال کی قربانی۔ اس کے بعد پھر آپ نے مال کی قربانی دی۔ مال کی قربانی دینے کے بعد یعنی اگر وہاں پر مسئلہ حل ہو گیا تو ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ منزل آ جاتی ہے کہ وہاں پر پھر مال کی قربانی تنہا کافی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے پھر آپ وہ منزل آئی ہے، اور یہ سب سے بڑا اعلیٰ عرفہ درجہ ہے شہادت کا۔ یعنی انسان کی یوں باقی ساری اموات ہو جاتی ہیں، اور اموات کی مختلف قسمیں ہیں کہ انسان کی موت مثلاً آ گئی تو وہ ایک بستر پر اس کو موت آ گئی، یہ بھی اس کی موت ہے۔ انسان جو ہے حادثاتی ثانیاتی طور پر جو دنیا سے چلا گیا، اچانک مثلاً زلزلہ آ گیا، بارش آ گئی، کہیں دریا برد ہو گیا، بجلی کا کرنٹ لگ گیا، تو یہ بھی ایک موت ہے اس کی۔ اس کے علاوہ جو انسان کی موت جو ہے، خدا نخواستہ ایک بندہ دوسرے بندے کو مار دیتا ہے، یہ بھی موت ہے۔ اب اس کے بدلے میں وہ جو ہے پھانسی پہ چڑھ جاتا ہے، قانونی مراحل سے گزرتا ہے، یہ بھی اس کی موت ہے۔ سب سے بڑی اعلیٰ و عرفہ جو موت ہے وہ ہے شہادت کی موت۔ اور شہادت کی موت ایسی ہے کہ جس کو خود لا ریب معجز نما کتاب میں پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ شہید جو ہے وہ زندہ ہے۔ بے شک، یعنی نص قرآنی کی روح سے شہید زندہ ہے۔ بے شک۔ اب عام بندہ، یعنی یہ نہیں ہے کہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، اس معیار پر ہو، تو عام بندہ جو بھی درجہ شہادت پر فیض ہوتا ہے اسلام کے لیے، بیضہ اسلام کا دفاع کرتے ہوئے، پھر شہادت کی جتنی کیٹیگریز ہیں، تو اب اس کا خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے معصوم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب ابھی اس کا قطرہ زمین پر نہیں تو اسے گناہ معاف ہو گئے۔ تو اب شہید جو ہے وہ پروردگار نے کہا ہے وہ زندہ ہے، اللہ کی بارگاہ سے رزق پاتا ہے،
یعنی زندگی کی دلیل یہ بھی تھی کہ رزق پاتا ہے. اب رزق یہ نہیں ہے کہ جو کھانا پینا ہمارا ہے, پھل فروٹ کھا لیا, روٹی کھلا لی, رزق کے بھی مختلف سلسلے. اچھا اس کے بعد اللہ کی بارگاہ سے رزق پاتا تم اس کا شعور نہیں رکھتے. یعنی کہ ایک ایسی منزل آ گئی کہ اب شہادت کی جو موت ہے وہ اصل زندگی ہے, اور وہ تنہا زندگی اس شخصیت کی نہیں ہوتی, تنہا ایک اس بندے کی, اس فرد کی زندگی وہ نہیں ہوتی, وہ پورے کے پورے اس معاشرے کی زندگی کے لیے ہوتی ہے, اس پورے عقیدے اور نظریے کے لیے ہوتی ہے, اس کے تفظ کے لیے ہوتی ہے, اس کے آبیاری کے لیے ہوتی ہے. اور جہاں پر یہ خون شہداء کا شامل جہاں پر ہو جاتا ہے, پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکتی. اب اسلام پر ایک ایسی کیفیت آ گئی کہ اسلام کو کلی طور پر جو ہے ڈی ریل کر دیا گیا. اسلام کو کلی طور پر اس کا اصل اساسی جو نظریہ تھا, جس پر سارے انبیاء کرام نے محنت کی تھی, اور بالخصوص سلطان الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, تو وہ منزل آ گئی کہ یزید جیسی جس وقت بیماری لگی ہے تو اس نے کلی طور پر جو اسلام کو تبدیل کر دیا. اب اس میں بہت ساری جو چیزیں آئی ہیں کہ مثلا سلطان الانبیاء نے ہجرت کی, تو اب مولا حسین نے اس اسلام کو دوام بخشنے کے لیے پہلے ہجرت کی, یعنی بستا ہوا مدینہ امام حسین علیہ السلام نے چھوڑ دیا. پھر اگلا مرحلہ آیا کہ عبادت کی وہ منزل آئی کہ حج جو ہے, وہاں حج کر رہی ہے ساری دنیا, تو امام نے بندہ ہوا احرام کھول دیا. پھر وہاں سے بھی امام جو ہے وہ چل پڑے ہیں. یہ وہ مراحل طے کرتے رہے اسلام کی بقا کے لیے, اور آخری جو حد ہے وہ ہے شہادت. تو اس اسلام کو دوام بخشنے کے لیے پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مقدس پاکیزہ خون دیا, اہل بیت اطہار کا خون دیا, اپنے گھرانے کا خون دیا, اور صحابہ با وفا کا خون جو ہے وہ کربلا میں دیا, اور پھر اس کے بعد ابدی حیات جو ہے وہ اسلام کو دے دی. تو اس میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ یعنی جس وقت بھی دین پر وقت بنے, جس پر وطن پر وقت بنے, جس وقت اسلام کی ناموس پر وقت بن جائے, تو سب کچھ اپنا اس پر نچاور کر دینا. اسی میں ہماری بقا ہوگی, ہماری دائمی زندگی اسی میں ہے. وہ جو خون دے گا, جو درجہ شہادت پر فیض ہوگا, اس کے لیے, دہشت گردی کے لیے نہیں, دوسرے کا امن برباد کرنے کے لیے نہیں, سوسائٹی اور معاشرے میں بدامنی پھیلانے کے لیے نہیں, دوسرے کے حقوق سلب کرنے کے لیے نہیں, دوسرے کے حقوق غصب کرنے کے لیے نہیں, بلکہ خالص اسلام کی آبیاری کے لیے, پاکیزہ اہداف کے لیے, پاکیزہ دین کے لیے. جس وقت قربانی دے گا, اپنا خون دے دے گا, تو وہ پورے کا پورا معاشرہ جو ہے پھر اس کو کوئی اجاڑ نہیں سکتا, اس کے نظریات کو کوئی تبدیل کر نہیں سکتا, اس کے عقیدے اور نظریے پر پھر کوئی وار نہیں کر سکتا. وہ تنہا اس کی ذات کو نہیں, وہ پوری کی رہتی نسلوں تک کے لیے ان کی بقا کا سامان فراہم ہو جاتا ہے. علامہ صاحب, ابھی کیونکہ ہم بات کرتے ہیں ایام عزا ہیں, تو امام حسین علیہ السلام کے کردار کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. قرآن کے ساتھ جو امام کا جو شہادت ہے, اس فلسفے کو لے کر جو قرآن سے چیزیں ثبت ہیں, وہ ہم چاہیں گے کہ ناظرین کو بتائیں, تاکہ ان کے معلومات میں بھی اضافہ ہو کہ اس روح سے قرآن میں کیا ایسی تعلیمات ہیں جو بنی نوع انسان کے لیے روزمرہ کی زندگی میں وہ اپنے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. قرآن دے دیکھیں جی, اللہ تعالیٰ نے جتنی اس سے پہلے بھی الہامی کتابیں نازل کی, تورات ہے, زبور ہے, انجیل ہے, یا 114 سارے کے سارے جو صحیفے نازل ہوئے, وہ سارے کے سارے ہدایت بشر کے لیے. ایک تو انبیاء نے پیغام دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دونوں چیزیں جو ہیں. اب قرآن جو ہے وہ آخری الہامی اور معجزہ نما کتاب ہے, جس میں پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, یعنی پورے کائنات کے علوم کا منبع ہے قرآن. بے شک. پھر اس کے بعد متعدد مواقع پہ انسان کو مخاطب کر کے افلا یتدبرون افلا یعقلون افلا تعقلون, تو پھر قرآن نے آواز دے کر کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کہ یا تو تم قرآن پر غور نہیں کرتے یا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. تو قرآن غور و فکر کی دعوت بھی دیتا ہے, یعنی قرآن وہ بحر عمیق ہے کہ جس کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. تو قرآن چونکہ ہدایت بشر کے لیے نازل ہوا, تو اب مثلا قرآن جو ہے اس کے پھر سمجھانے کے لیے کیا کیا کہ قرآن اسرار مکنونہ ہے, اس کے لیے سینہ مصطفیٰ پر نازل ہوا. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, تو اگر پہاڑوں پہ نازل کرتے تو بکھر جاتے, ختم ہو جاتے. نزل به روح الامین علی قلبک, یہ سارا قرآن لے کر جبرائیل میرا پاک نبی تیرے سینے پر نازل ہو گیا. تو جبرائیل وہ قرآن جو لے کر سینہ مصطفیٰ پر نازل ہوا, تو پھر اب نبیوں کے سلطان نے کیا فرمایا اپنی اس مقدس کتاب کے زبان سے, فرمایا کہ یہ قرآن ہے نا جو سینہ مصطفیٰ پہ نازل ہوا, اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین, میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, قرآن بھی اہل بیت بھی.
یعنی قرآن اس وقت تک ہماری سمجھ میں نہیں آتا جب تک سیرت اہل بیت ہمارے ساتھ نہیں ہوگی، جب ہم آئمہ کی سیرت کو جو ہے وہ نہیں دیکھیں گے۔ تو اب دیکھیں نا، قرآن نازل ہوا سینہ مصطفیٰ پر، تو اس کے ساتھ ساتھ فرامین مصطفیٰ بھی تو دیکھیں گے نا۔ اسی طرح کہا فرمایا کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو اب قرآن اور اہل بیت جو ہے، پھر اس کے بعد فرمایا کہ تاکہ یہ دونوں لے کر حتیٰ یارد اہل حوض، قرآن اور اہل بیت لے کر تمہیں حوض کوثر تک آئیں گے۔ تو یعنی یہاں سے لے کر نبی نے گارنٹی دی کہ حوض کوثر تک جو جانا چاہتا ہے تو بالکل اس وقت تک نہیں جا سکتا۔ قرآن ہمارے لیے رہنمائی یہ دیتا ہے، قرآن اور اہل بیت دونوں، کہ ہم اس وقت تک وہاں تک نہیں پہنچ سکتے اس دنیا کی زندگی بھی سنوارنے کے لیے، آخرت کی زندگی بھی سنوارنے کے لیے، کہ جب تک ہم قرآن اور اہل بیت کا دامن نہیں پکڑیں گے، ان کے ساتھ وابستہ نہیں ہوں گے، ان کے دامن کے ساتھ پیوستہ نہیں ہوں گے۔ تو اب ایک اور چیز جو ہے وہ یہ کہ مثلاً اب آپ نے دیکھا کہ قرآن اور اہل بیت جدا کس طرح نہیں ہے۔ کربلا کے میدان میں جس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اقدس 13 ضربوں کے بعد جدا ہوا، حسین کا سر تو نوک نیزہ پہ بلند ہو گیا۔ اب نوک نیزہ پہ حسین کا سر ہے، سارا زمانہ مانتا، سب کو پتہ ہے، سارے جانتے ہیں، نوک نیزہ پہ، اور پھر اس کے بعد جسم پامال ہو گیا۔ تو وہاں سے چل کر کوفہ سے چل کر شام تک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر نوک نیزہ پہ، اسیران کربلا جو ہے ان کو اس قصبہ پرسی میں ہاتھ مخدرات عصمت و طہارت کے پس گردن بندھے ہوئے چلایا جا رہا ہے، اور حسین علیہ السلام کا سر جو ہے نوک نیزہ پر تلاوت کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حسین پیغام دے رہے ہیں ہر قریے میں، ہر جگہ پہ، ہر شہر میں، ہر بسنے والے کو پیغام دے رہے ہیں صبح قیامت تک کے لیے کہ ہمیں اور قرآن میں جدائی نہیں ڈالی جا سکتی۔ تو قرآن کی تعلیمات یہ ہے کہ آپ اس دروازے پر آ جائیں، اور ہم اپنی زندگی یہ بھی اور اخروی زندگی بھی سنوارنا چاہتے ہیں، نسلوں کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو بس اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ قرآن کے دامن کے ساتھ بھی وابستہ پیوستہ ہو جائیں اور اہل بیت کے دامن کے ساتھ۔ علامہ صاحب، آخری سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہمارے ملک پاکستان کے حالات وہ آپ کے سامنے ہیں، پھر واقعہ کربلا سے ہمیں بھائی چارے کا، صبر کا اور رشتوں کی پہچان ہوتی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں اس پیغام کو آج کے زمانے میں ہم کس طرح سے عام کریں تاکہ جو مسائل ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں ان مسائل کا کلا کما کیا جا سکے؟ دیکھیں جی حضور، بات اس طرح ہے کہ کربلا میں کیا ہوا؟ کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب چلے ہیں تو خود گئے، بالکل، اپنا خون دیا، بالکل، اپنے بیٹوں کا خون دیا، بے شک، اگر 6 مہینے کے لیے اس کر تو اپنا خون دیا نا، جوان کا دیا، شبیہ پیغمبر کا تو اپنے بیٹے کا دیا، اپنے بھائیوں کا خون دیا، اپنے بھتیجوں کا، اپنے بھائیوں کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کی آبیاری کے لیے، اس کی بقا کے لیے اپنا خون دے رہے ہیں۔ تو اب اسلام کا نام لے کر اپنا خانوادہ سارے کا سارا ذبح کرایا، اپنا خانوادہ اسیر ہوا، تو ایسا نہیں ہے۔ وطن عزیز پاکستان چونکہ ہم نے مل کر بنایا ہے، اور یہ وطن عزیز ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہے، بے شک، نعمت عظمیٰ ہمارے لیے وطن عزیز پاکستان کی بقا ہے، تو ہم سارے کے سارے باقی ہیں، عزت و احترام کے ساتھ جو ہے رہ رہے ہیں۔ تو کربلا کا درس یہ ہے کہ کربلا کا راستہ جو ہے مظلومیت کا راستہ ہے، کربلا کا راستہ جو قربانی کا راستہ ہے، اور قربانی اپنی دینی ہے۔ تو یہاں پر جو مثلا دہشت گردی ہو رہی ہے، ظلم و ستم بپا ہے، خون بہایا جا رہا ہے، یعنی اس ملک کے اندر جو ہے نہ مساجد محفوظ رہی، نہ مدرسے محفوظ رہے، نہ امام برگاہ محفوظ رہی، نہ مدارس محفوظ رہے، نہ پبلک پلیسز محفوظ رہی، نہ جو ہے وہ افواج پاکستان محفوظ رہی، پولیس فورس، سیولینز، سب نے قربانیاں دی ہے نا۔ تو اب اس کا فقط ایک طریقہ ہے کہ رائے کربلا کو اپنا لیا جائے، کہ رائے کربلا، سیرت کربلا پر عمل کیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام کی سیرت جو ہے وہ مظلومیت کی سیرت ہے۔ اسلام کبھی بھی یہ حکم نہیں دیتا، اسلام کا کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ آپ دوسرے کی طرف ہاتھ اٹھائیں، آپ دوسرے کو اذیت دیں، آپ دوسرے کا خون بہائیں۔ تو ایسی وہ ساری کی ساری شخصیات، وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ، وہ بااثر افراد، وہ معاشرے میں مقام رکھنے والی شخصیات، وہ علمی شخصیات، مختلف زندگی کے طبقات اور شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کا کلا کما کریں، بائیکاٹ کریں، وہ چاہے میڈیا کے اندر آئیں، چاہے سیاسی پارٹیوں کے اندر ہوں، چاہے مذہبی پارٹیوں کے اندر روپ دار کر آ رہے ہوں، ہم ان سب سے جو قطع تعلق کریں کہ ہمارا ان دہشت گردوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان وطن دشمنوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان خون بہانے والوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم مظلوم کے ماننے والے ہیں، اور ہمارا تعلق جو ہے ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہے۔ اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا کہ کونوا للظالم خصما للمظلوم ہونا، کہ ظالم کے تم دشمن بن جاؤ،
اور مظلوم کے دوست بن جاؤ. بس یہی فلسفہ ہے سارے کا سارا اسلام کا. صحیح. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے میں قیمتی وقت سے وقت دیا. ناظرین، بالکل واقعہ کربلا کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ صبر کرنا اور محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ رہنا، اور دوسرا قربانی دینا، تاکہ اسلام اور اسلام کا پرچم ہمیشہ سے بلند رہے. اور اسی پیغام کے ساتھ کہ آپس میں بھائی چارے، باہم محبت اور جگانگت کے ساتھ رہیے. مجھے دیں گے آپ اجازت، ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. حسین منی وانا من الحسین حسین